السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں اور ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے بے شمار انبیاء کرام بھیجے۔ یہ انبیاء ہمارے لیے ہدایت کے چراغ ہیں اور ان کی زندگیاں ہمیں سکھاتی ہیں کہ اللہ کی بندگی کیسے کی جائے اور صبر و استقامت کے ساتھ مشکلات کا سامنا کیسے کیا جائے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے لیے ایک انتہائی اہم اور سبق آموز قصہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ قصہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کا، جو اللہ کے برگزیدہ نبیوں میں سے ایک ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں بار بار آیا ہے اور ان کی زندگی ہمیں ایمان، صبر اور استقامت کا پیغام دیتی ہے۔ ہم اس ویڈیو میں حضرت نوح علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر ان کی نبوت، قوم کی گمراہی، اللہ کے حکم پر کشتی کے تعمیر، طوفان کا واقعہ اور ان کی زندگی کے دیگر پہلوؤں پر تفصیلی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے اس بابرکت قصے کو قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی پیدائش حضرت آدم علیہ السلام کے تقریباً 1056 سال بعد ہوئی۔ آپ کا تعلق عراق کے ایک علاقے سے تھا۔ آپ کے زمانے میں لوگ ایک طویل عرصے تک توحید پر رہے، لیکن وقت کے ساتھ شیطان نے انسانوں کو ورگلا کر بت پرستی میں ڈال دیا۔ یہ بت دراصل نیک لوگوں کے مجسمے تھے جنہیں لوگ عزت کی نظر سے دیکھتے تھے اور بعد میں انہی کو معبود بنا لیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی ابتدائی زندگی کے بارے میں زیادہ تفصیلات موجود نہیں، لیکن وہ بچپن سے ہی ایک نیک اور صالح انسان کے طور پر جانے جاتے تھے۔ آپ کی زندگی کا مقصد اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا تھا اور آپ کا گناہوں سے بچنے والے ایک صالح انسان تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی شادی ایک ایسی خاتون سے ہوئی جو آپ کی دعوت کا ساتھ نہ دے سکیں۔ قرآن مجید میں ان کا ذکر ان لوگوں میں ہوا ہے جو گمراہ تھے۔ ان کی بیوی حضرت نوح علیہ السلام کی نبوت کا انکار کرتی تھی۔ وہ قوم کے سرداروں کے ساتھ مل کر آپ کی مخالفت کرتی رہیں۔ قرآن انہیں ان لوگوں کے لیے مثال کے طور پر پیش کرتا ہے جو ایمان لانے کی بجائے کفر پر قائم رہتے ہیں۔ اللہ نے کافروں کے لیے نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی مثال دی۔ وہ دونوں ہمارے بندوں میں سے دو نیک بندوں کے نکاح میں تھیں، پھر انہوں نے ان کی خیانت کی۔ سورہ تحریم۔ شادی کی نوعیت کے حوالے سے زیادہ روایت موجود نہیں، لیکن یہ ضرور تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے ہر ممکن کوشش کی کہ وہ ایمان لے آئیں، مگر وہ اپنی ضد پر قائم رہی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو نبوت ملا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو اس وقت نبوت عطا فرمائی جب ان کی قوم گمراہی کے گہرے اندھیرے میں جا چکی تھی۔ لوگ اللہ کی عبادت چھوڑ کر بت پرستی کرنے لگے تھے۔ قرآن مجید میں ان کے بتوں کے نام ذکر کیے گئے ہیں۔ ان کے نام ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے نبوت ملنے کے بعد اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلانے کا سلسلہ شروع کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک قوم کو اللہ کی عبادت کی دعوت دی۔ قرآن میں آتا ہے، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اللہ کی نشانیاں بیان کی۔ آپ نے آسمان، زمین، بارش اور زندگی کے دیگر پہلوؤں کا حوالہ دیا تاکہ لوگ سمجھ سکیں۔ آپ کی قوم کے سرداروں نے آپ کا مذاق اڑایا اور کہا، یہ تو ہم جیسا ہی ایک انسان ہے اور یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کی طرف سے سخت آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا۔ لوگ آپ پر جھوٹے ہونے کا الزام لگاتے۔ قوم کے سردار کہتے تھے کہ آپ کے پیروکار صرف غریب لوگ ہیں، اس لیے وہ آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ آپ کے اپنے گھر والے بھی آپ کے خلاف تھے۔ جب قوم نے ہدایت کو مکمل طور پر رد کر دیا تو اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ ایک کشتی بنائیں۔ یہ ایک بڑی کشتی تھی جسے 3 منزلوں پر بنایا گیا۔ لوگ کشتی بناتے دیکھ کر آپ کا مذاق اڑاتے۔ جب پانی زمین سے ابلنے لگا تو اللہ نے فرمایا کہ اپنے ماننے والوں اور جانوروں کے ایک جوڑے کو کشتی میں سوار کر لو۔ قرآن مجید میں ہے، جب ہمارا حکم آ جائے اور تنور سے پانی ابل پڑے تو اس میں ہر قسم کے جانور کا ایک جوڑا اور اپنے گھر والوں کو سوار کر لو۔ پانی، زمین اور آسمان سے پانی کا اترنا ایسا تھا کہ پوری زمین غرق ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کنعان نے کشتی میں سوار ہونے سے انکار کر دیا اور کہا کہ وہ پہاڑ کی پناہ لے گا، لیکن وہ طوفان میں ڈوب گیا۔ قرآن مجید میں ہے، آج کے دن اللہ کے حکم سے کوئی بچانے والا نہیں سوائے اس کے جس پر وہ رحم کرے۔ کشتی طوفان کے بعد جودھی پہاڑ پر
جا ٹھہری۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ماننے والوں اور ان کی نسل سے دنیا کی آبادی دوبارہ شروع ہوئی۔ آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اپنی قوم کے لیے مغفرت کی دعا مانگی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے طوفان کے بعد بھی کئی سال زندہ رہ کر اپنی نسل کو ہدایت دی۔ آپ کو آدم ثانی کہا جاتا ہے کیونکہ انسانوں کی نسل آپ سے دوبارہ چلی۔ آپ کا انتقال تقریباً 950 سال کی عمر میں ہوا۔ صبر اور استقامت۔ حضرت نوح علیہ السلام کا صبر ہمیں سکھاتا ہے کہ مشکلات میں بھی اپنے مقصد پر قائم رہیں۔ اللہ ہمیشہ اپنے نیک بندوں کو بچاتا ہے۔ گمراہی کا انجام۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا انجام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی تباہی لاتی ہے۔